قیوم یا حیو یا 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 قیوم یا قیوم یا حیو 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 یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 قیوم یا حیو 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 یا قیوم یا حیو
ya qayyum, ya hayyu 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 ya qayyum, ya qayyum, ya hayyu 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 ya qayyum, ya qayyum, ya hayyu 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 ya qayyum, hayyu ya qayyum, ya hayyu
قیوم یا 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 قیوم قیوم یا 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 قیوم قیوم یا 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 یا قیوم 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 یا قیوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رب یارو رب شانہ والا جن سانو رب دسیا سونا کملی والا جن سانو رب دسیا سونا کملی والا یا خیو یا قیوم 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 یا
خیو یا قیوم یا خیو یا خیو یا قیوم 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 یا خیو. پھر ہمیں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ کی حاضری کا یہ خوبصورت موقع عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے اس دور پرفتن میں ایک مرتبہ پھر اتنے خوبصورت انداز میں اپنے پیارے حبیب کے ذکر کا موقع عطا فرمایا. محبت سے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بہت خوبصورت سما بنے گا، سما بنا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم نے حاضری پیش کرنی ہے. خدا فرمایا محبوبہ، خدا فرمایا محبوبہ، زمانے سارے نے خدا فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے. خدا فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے. خدا فرمایا محبوبہ، زمانے اللہ اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ شاعر لکھتا ہے کہ میں خالق ساری دنیا دا، سونیا تو مالک ساری دنیا دا. میں خالق ساری دنیا دا، سونیا تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موری. خزانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے. اذان ہووے نماز ہووے، درود ہووے سلام ہووے. اذان ہووے نماز ہووے، درود ہووے سلام ہووے. جو گونجن ہر طرف سجنا، جو گونجن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے. جو گونجن ہر طرف سجنا، جو گونجن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے. خدا فرمایا محبوبہ،
تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، محبت اللہ کو سبحان اللہ. خدا فرمایا محبوبہ دیوانے سارے تیرے نے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے. دوستانہ دی قدر، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کرم کے ساتھ یہ جو شاعر محترم کلام لکھتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا ایک ان پر کرم ہوتا ہے اور بہت بڑا ایک اعزاز ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے، جب مخلوق خدا ملتی ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی روزگار مانگتا ہے، کوئی گھر بار مانگتا ہے، کوئی جان کی سلامتی مانگتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ولی پر کیسا کرم فرمایا کہ جس بولی میں بھی منگتے آ کر سوال کر رہے ہیں، ان کے دامن کو بھرپور کیا جا رہا ہے، ان پر مہربانی کی جا رہی ہے، ان کو عطا کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کے ولی کا جو تصرف ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کہ جس طرف نگاہ کر دیتے ہیں یقین کریں بیڑا پار ہو جاتا ہے. جس طرف نگاہ ہے، اہل اللہ کا جو تصرف ہے نا، صرف ہم جو انسان ہیں اور بھی بہت ساری مخلوقات، بلکہ حضور سیدی و مرشدی اکثر اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، ولی کی دعا بارش کی مثل ہوتی ہے. کہ صرف انسان نہیں، جس طرح بارش سے جانور، دریا، ندی، سمندر، نہریں سیراب ہوتی ہیں نا، اسی طرح جب ولی اللہ اپنے دست تمنا دراز کرتا ہے، بہت ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں. تو یہ جو تصرف ہے نا اہل اللہ کا، یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا. ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی سلطنت کے بادشاہ ہیں. جسم پر سلطنت کا لباس ہے، شاہی تخت لگا ہوا ہے. ایک رات آپ اپنی شاہی آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا کہ جیسے محل کی چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہو. آپ نے جو خدام تھے، خادم تھے، ان سے بھی کہا اور پوچھا کہ بھئی چھت پر کون ہے؟ آج آپ اگر شیخ کامل کی بارگاہ میں آئے ہیں نا، یہ میرا ایمان ہے، یہ وہ در ہے جہاں پر بندہ خود نہیں آ سکتا، یہ مہر لگاتے ہیں تو بندے کو حاضری نصیب ہوتی ہے. کیونکہ جب جتنی بڑی بارگاہ ہو نا، پھر عطا بھی ویسی ہے اور طلب بھی ویسی ہے. تو دوستو، جب بادشاہ نے کہا کہ محل کی چھت پر کون ہے، تو آواز آئی کہ میں چرواہا ہوں، اونٹ چرایا کرتا ہوں، میرا ایک اونٹ گم گیا ہے، اس کی تلاش میں آیا ہوں. تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اے چرواہے، اگر تیرا اونٹ گما ہے تو جا کر جنگلوں میں تلاش کر، کبھی محل کی چھتوں پر اونٹ ملا کرتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا قاصد تھا. کہا بادشاہ سلامت، بے شک آپ نے صحیح فرمایا، محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتے، لیکن جس طرح محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتے نا، اسی طرح شاہی بستر پر کبھی خدا بھی نہیں ملتا. شاہی بستر پر خدا بھی نہیں ملتا. جب اٹھے
دل کی دنیا بدل چکی تھی، تخت و تاج کو ٹھوکر ماری اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ وزراء نے، آپ کے خادموں نے لاکھ کوشش کی روکنے کی، لیکن جب اللہ فضل فرما دیتا ہے نا، تو پھر جب اللہ فضل فرما دیتا ہے، مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لوگ اپنی استغاثے پیش کرتے ہیں نا، تو شیطان بھی حملہ کرتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس حملے سے بچنا ہے۔ کیوں؟ تصرف عطا فرمایا ہوتا ہے کہ جس طرف یہ نگاہ کر دیتے ہیں، خدا کرم بھی فرما دیتا ہے، بیڑا بھی پار فرما دیتا ہے۔ آپ جنگل کی طرف نکل گئے، لاکھ کوششیں کی خادموں نے، لیکن آپ ایک جگہ جا کر غائب ہو گئے۔ واپس آگے جو ایک وزیر سب سے سینئر تھا نا، اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہر کے باہر وزیر کا جانا ہوا، تو جنگل کی طرف سے جب شہر کے باہر گئے، ساتھ ایک فوجی دستہ موجود تھا بادشاہ سلامت کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے شبہ کیا کہ شاید یہ سلطان ابراہیم بن ادم ہے۔ جب آپ نے قریب جا کر دیکھا تو سواری سے نیچے اترے، پوچھا انتا سلطان ابراہیم بن ادم، کیا آپ سلطان ابراہیم بن ادم ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں سلطان ابراہیم بن ادم ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح آپ تاج و تخت کو ٹھوکر مار کر آئے تھے، آج مجھے دیکھیں اور خود کو دیکھیں، اپنا حال دیکھیں اور میرا حال دیکھیں۔ میرے ساتھ سپاہی ہیں، میرے ساتھ ایک مدد ہے، یہ میرے حکم کے منتظر ہیں، اور آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں۔ آپ اپنی گدڑی مبارک سی رہے تھے۔ فقیروں کے پاس سوئیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن کینچیاں نہیں ہوتی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں ایک غلام کینچی لے کر گیا، کہا فقیر کے پاس اس کا کوئی کام نہیں ہے، اگر مجھے تحفہ دینا ہے تو سوئی کا دو، جس سے میں لوگوں کے دکھوں کو سی سکوں، آنے والوں کی بگڑیاں بنا سکوں۔ تو وہ اپنی گدڑی مبارک سی رہے تھے۔ جب وزیر صاحب نے یہ بات کی نا، آپ نے وہ جو سوئی تھی نا، اس کو سمندر میں پھینک دیا اور حکم کیا سمندر کی مچھلیوں سلطان ابراہیم بن ادم کی سوئی تلاش کر کے لاؤ۔ تو مولانا روم نے لکھا ہی ہے، کہا 1 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، لاکھوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لے کر سمندر کے کنارے آنے پر منتظر ہے۔ ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے اور ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہی ہے کہ سلطان کی بارگاہ میں پہلے ہم جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سونے کو تو ٹھوکر مار کر میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے میری ہی سوئی چاہیے۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں پھر ایک مچھلی نمودار ہوئی جس کے منہ میں سلطان ابراہیم بن ادم کی وہی سوئی تھی جس سے وہ سی رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اے بادشاہ وقت، اب بتا یہ 15-20 فوجی بہتر ہیں یا یہ دیکھ میری اللہ سے ایسی لو لگی کہ اگر میں نے سمندر کی مچھلیوں کو بھی حکم کیا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے بھی میرا حکم کو مان کر میرے حکم کو پورا کیا۔ اب فیصلہ تو کر، یہ بادشاہت بہتر ہے یا یہ بادشاہت بہتر ہے؟ تو دوستان عزیز قدر، ان کے تصرفات ہیں، فقط آنے والی مخلوق خدا ہی نہیں، جب یہ دست تمنا دراز کرتے ہیں، حضور صاحب زادہ والا شان اکثر اپنے ملفوظات کے بعد یا حیو یا قیوم، 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 یا جنہوں نے ملاقات کرنی ہے سرکار سے ملاقات فرما لیں۔ یا حیو یا قیوم، 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 یا
قیوم یا قیوم یا حیو 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 یا حیو یا قیوم جی 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 حیو یا قیوم یا حیو یا یا حیو یا قیوم 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 یا کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو دوستان عزیز قدر، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب آئیں نا تو ہم مانگتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ یقین کریں ہم نے کبھی ان کی شان کے مطابق مانگا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی شان کے مطابق مانگے نا تو پھر معلوم ہو کہ اللہ نے ہمارے سخی لجپال مرشد کریم کو کیسا تصرف عطا فرمایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب اہل اللہ کی لو رب سے لگتی ہے، پھر چاہے سمندر کی مچھلیوں کو بھی وہ مخاطب کریں تو وہ بھی آپ کے بات کو سماعت بھی کرتی ہیں، حکم بجا بھی لاتی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سر خم تسلیم بھی کرتی ہیں۔ تو آئیے جناب مولانا عبد الرحمان صاحب جو کہ تلاکنگ سے تشریف لے کر آئے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لیں۔ جناب مولانا محبوب الرحمان صاحب، آپ انشاءاللہ مائک پر تشریف لاتے ہیں
اور اپنی حاضری کو پیش کرتے ہیں. محبت استقبال کریں. نعرہ تکبیر. ایسا اتنا ٹھلا نعرہ نہیں, ذرا محبت نہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تیرے پیر میرے پیر, غوث اعظم کی تصویر, لجپال لجپال, بے مثلو بے مثال, دربار غوثیہ غوث آباد شریف جناب مولانا محبوب الرحمان صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے کریم مرشد کے پہلو میں تشریف فرما خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند منٹ آپ سے میرے گفتگو ہوں. میں اور آپ ماہانہ 11ویں شریف کی مقدس مطہر پاکیزہ محفل میں شریک ہے. اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی اور اپنے حبیب کی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے. خوش نصیبی ہے احباب کی کہ جو آج اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ذکر غوث الاعظم میں اور پھر اپنے مرشد کے پہلو میں بیٹھ کے سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں. اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی بندے نے پوچھا پیران پیر سے کہ حضور آپ کی ولایت کیسی ہے؟ فرمایا میری ولایت کو چھوڑو, جب تک میں ولی کے کندھے پہ قدم نہ لگاؤں اللہ اسے ولایت ہی نہیں دیتا. آپ کی بارگاہ میں جو بندہ مرید ہونے کے لیے جاتا ہے آپ اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں یہ بندہ گناہوں سے پاک ہے, گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے. پہلی یہ بات, اور پھر یہ کہ اس کا انداز اس کے آنے والی زندگی کا کیسا ہے. اگر وہ گناہوں سے بچنے والا ہے تو پہلی فرصت میں اسے نبی رحمت کا کلمہ پڑھا کے اپنی بیعت کر لیتے تھے. اور اگر دیکھتے کہ آنے والے کے چہرے پہ, میں اپنی بات نہیں کر رہا, کسی عام کی بات نہیں کر رہا, کسی ولی کی بات کر رہا ہوں, اور عام کی نہیں غوث الاعظم کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے نا کہ اس کے آنے والی زندگی کوئی اچھی نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کتب روایات میں آتا ہے حضور شیخ طریقت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کے وقت آپ بیٹھا چہرہ پڑھ کے نا اس کے لیے دعا کرنے لگے, عصر کی نماز تک دعا کرتے رہے. پھر آپ نے دعا کے بعد اسے اجازت دی, چلا گیا. ہفتہ گزرنے کے بعد واپس آیا, 2 بندے سہارا دے کے لائے, چہرہ زرد ہے, دیکھنے کے قابل نہیں ہے. مریدوں نے پوچھا حضور آپ کی بارگاہ میں جو بیعت کے لیے آتا ہے اس کا چہرہ تو 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے, اور یہ تو اس کی تو حالت ہی خراب ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہی پوچھ لو. وہ کہتا ہے حضور میں جب بھی سوتا ہوں میرے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے, دن میں 10 مرتبہ غسل واجب ہوتا ہے, نہ جانے کتنی مرتبہ غسل واجب ہوا. اب میں اس پریشانی کے عالم میں کہ میری صحت سلامت رہنے کے قابل نہیں, پھر آ گیا ہوں. اس موقع پہ آپ نے پردہ اٹھایا, فرمایا اس بندے کے چہرے کو پڑھ کے میں نے دیکھا کہ اس نے 70 مرتبہ غلطی کرنی ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مالک نے اس غلطی کو اس کے سونے کے اندر بدل دیا.
वली की बारगाह में आने का अदब सीखें, आने का तरीका सीखें। रब्बे काबा की कसम इतना नवाजते हैं बंदा सोचता रह जाता। पीर पठान का दरबार लगा हुआ था। एक बंदा बाहर से आया, इतना हुजूम होता है, इतना रश होता है, ये क्यों आते? आके ना सलाम किया, कहने लगा हुजूर दूर से आया हूँ, कोई वसीयत फरमा दे। आपने फरमाया बेटा दो बातें अपने पल्ले बांध के ले चलो। पहली बात अपने रब को अपने से आला समझना, और इतना न कर सको तो कम से कम अपने जैसा जरूर समझ लेना। मोटे ज़हन का बंदा था, बात समझ में ना आई, वो वली थे, अपने ज़हन से सोचा हम जैसा होता तो शायद यही सोच होती कि अल्लाह को अपने से आला हो मुसलमान, रब को अपने से आला न समझे, और ये कह रहे अपने जैसा जरूर समझ लेना। शाम का वक्त हुआ, जाने लगा। पीर पठान फरमाते हैं बेटा रात को रुक जाओ, सुबह चले जाना। रात को रुका, सुबह ही दरबान नाश्ता लेके आता है। ट्रे के अंदर एक साइड पे खीर भी होती है, गोश्त भी होता है, मक्खन भी होता है, पराठा भी होता है। दूसरी साइड पे पूरी तवज्जो जुमला दे रहा हूँ। दूसरी साइड पे रात वाली लंगर की बासी दाल, लंगर के खुश्क टुकड़े वो भी साथ मौजूद थे। दरबान रख के चला जाता है। इतने में ना दरवाजे से एक मांगने वाला आता है। वो आके कहता है जनाब अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दिया जाए। रात वाली बासी दाल रोटी के खुश्क टुकड़े उसे दे दिए, बाकी सारा खुद खा गया। जाने लगा, सलाम किया ना, अब फट पड़ा। ये जो आते हैं ना अपने मिजाज को साफ करके लाए। न जाने कितनी अजीम बारगाह होती है, हम तो अपने अंदाज में बातें करते हैं ना। ये तो इनकी मेहरबानी है। अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है उसकी 12 निशानियों में एक निशानी ये होती है कि वो बंदे के ऐबों पे पर्दे डालते। ये इनकी मेहरबानी होती है कि हमारी बातें खोलते नहीं है, पता सब कुछ होता है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, हजरत एक आकैस अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये बात मैं बाद में मुकम्मल करता हूँ, पूरी तवज्जो चाहूंगा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो होता है जो काफ से लेकर दूसरी काफ तक तमाम हालात को जानता है। हुजूर बात समझ में नहीं आई, वजाहत फरमाए छोटे काफ से लेकर बड़े काफ तक दरमियान का सारा मामला जानते हो, मैं उसे वली मानता। हुजूर बात खोल दे। फरमाया क़यामत 2 नुक्तों वाली काफ तक दरमियान का सारा मामला जानता है। न जाने कहाँ फिरते हैं हम तो। और ये वो पता है कौन है? हजरत काकैस। ये पीराने पीर गौसे दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की दौर में आप आलिम भी थे और अल्लाह के वली भी थे। पूरी तवज्जो। एक दिन अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बज़्म में तशरीफ लेके जाते हैं, तो हजरत काकैस ने देखा आप तशरीफ लाए, तो 2-4 बंदों से कहा कि इस बच्चे को बाहर भेज दो। वो बाहर छोड़ के आते हैं, तेवर नहीं पड़ते हैं माथे पे। जहाँ पे लाइन लगती है ना, किसी बंदे से कहा जाए रुक जाओ, हमारा मिजाज बिगड़ जाता है। जुब्बा मिल जाए, हमें दस्तार मिल जाए, हम अपने अंदर समाते नहीं हैं। ये नहीं पता है कि इसका अदब कितना है। अब्दुल कादिर जिलानी बाहर तशरीफ ले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आते हैं। आपने देखा दूसरी मर्तबा फिर 2 बंदों को इशारा किया इसे बाहर छोड़ के आओ। आप फिर बाहर तशरीफ ले गए, फिर आते हैं। जब तीसरी बार आए ना, बैठे। मैं जो बड़ी कुर्सी है बोला, कुर्सी लाई गई, अपने पास कुर्सी को रखा और फरमाया दरमियान से रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ा गया। फिर अब्दुल कादिर जिलानी को अपने पास बुलाया, फरमाया बेटा आप इधर बैठो। बिठाया, तवज्जो है ना आपकी। बिठाने के बाद फिर बैठ के तकरीर नहीं की,
वली थे, खड़े होके खिताब किया और फरमाया कि लोगों तुम्हें क्या बताऊं, मैं रहूं न रहूं, वक्त आएगा ये बंदा ऐलान करेगा विलायत उस वक्त अल्लाह के किसी को नहीं अता करेगा जब तक मेरा कदम न लग जाए। हम अपने मिजाज में आते हैं, मिजाज को बदलें, फिर देखें मिलता क्या है। वो बंदा आने वाला जब फिर गया ना वली की बारगाह में, जाने लगा पीर पठान रहमहुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते बेटा वो मेरी रात वाली वसीयत को याद रखना। अब फट पड़ा, कहते हैं आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने लोग आते हैं आपके पास, वली की जुबान से जुमला निकल जाए तो वो कीमती होता है, उसे दिल में जगह दे, उसे समझे, ना समझ आए फिर भी जगह दे दे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, दुनिया में नहीं तो आखिरत में काम जरूर आएगा। आप फरमाते हैं बेटा तुझे तो मेरी बात समझ में भी नहीं आई। कहता है हुजूर आप इतने बड़े अल्लाह के वली और आपको ये भी नहीं पता है कि अल्लाह को आला समझना है और आप अपने जैसा कहते हो। पीर पठान जलाल में आ गए, फरमाया नादान तू तो मेरी बात को समझ ही नहीं सका है। तेरे पास अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आया था, अगर तूने रब को अपने से आला जाना होता ना तो पराठे उसे देता, खुश्क रोटी खुद खाता। तूने तो अपने जैसा भी नहीं समझा है, अगर अपने जैसा समझा होता ना तो आधा पराठा उसे दे देता, आधा खुद खा लेता। वली की बारगाह में आने का अंदाज सीखे। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु कश्फुल माजूब के अंदर ये बात मौजूद है। किसी को पढ़ने का अल्लाह मौका दे तो ये किताब उठाएं, फिर देखें वलियों की निस्बतें कैसी हैं, वलियों को मालिक नवाजता कैसे है। हजरत दाता अली हजवेरी के पीरों में गुजरे हैं और अब्दुल कादिर जीलानी की भी पीरों में गुजरे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरे मामू थे और मेरे मुर्शिद थे हजरत सिर्री सखी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं ना इल्म हासिल करने के बाद आलिम तो बन गया, जब मुर्शिद की बारगाह में जाता तो मेरे करीब मुर्शिद फरमाते बेटा आप बात किया करो, लोगों को फायदा होगा। कहते हैं हुजूर अभी तक तो मैं खुद अच्छा इंसान नहीं बना हूं, मैं लोगों को कैसे बात करूंगा, बस ऐसे बात कर जाता। फिर मुझे अपने पीर भाई कहने लगे आपको तो पीर साहब ने जो कहा है आप बात किया करें ना, तो आप फिर भी जो है ना बात को दाएं बाएं कर देते। वक्त गुजरने के साथ साथ हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि लोगों तुम्हें क्या बताऊं, गलियां महकना शुरू कर देती हैं, खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा ख्वाब में थे ना आका करीम तशरीफ लाए, मुकद्दर ने साथ दिया, हुजूर ने ज़ियारत अता फरमाई। जब सरकार की ज़ियारत हुई ना आका करीम जाने लगे तो फरमाया जुनैद, बड़े धीमी लहजे में, बड़े प्यारे लहजे में फरमाया जुनैद शाह तकरीर किया कर। इतनी बात कही ना सरकार ने, हाथ जोड़ के कहते हुजूर जरूर करूंगा, हुजूर रोजाना करूंगा। मचल गए ना, सुबह हुई ना बेदार हुए, अब दिल में चोर पैदा हो गया। इन लफ्जों पे गौर करना, फिर जाके इनको अपने दिल के अंदर जगह देना। जिन्हें यहाँ से कुर्ता मिल जाता है ना बिलखुसूस, इन बातों पे गौर करें। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं सुबह हुई मैं बेदार हुआ, मेरे दिल में चोर आ गया। मैंने कहा कि मुझे तो आमिना के चांद ने अपनी ज़ियारत अता की है, और अगर मेरे मुर्शिद को हुजूर की ज़ियारत होती ना तो जरूर बताते। जेड़े महरम राज हकीकतां दे ओ ते राज नु खोल दी नहीं, जिन्ना वेखिया नहीं, जिन्ना वेखिया नहीं ओ ते बोल दे ने, जिन्ना नहीं वेखिया ओ ते बोल दे ने, ते जिन्ना वेखिया ओ ते बोल दी नहीं। सुभान अल्लाह।
आपकी तवज्जो अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीरों में ये खूबसूरत शख्सियत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं सुबह बेदार हुआ, वुजू किया, इतने में आजान हुई तो मैंने सुन्नतें घर में पढ़ी, चला गया, दिल में यही चोट कि मेरी तो शान ज्यादा हो गई है ना, क्योंकि मुझे तो आका करीम ने अपनी ज़ियारत अता कराई है, और अगर मेरे मुर्शिद को ज़ियारत होती रसूलुल्लाह की तो जरूर बताते। चले गए। आप फरमाते हैं कि 7वीं सफ के अंदर मुझे नमाज का मौका मिला, सलाम फेरा ना, हजरत सिर्री सखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने पीछे देखा, मैं जुनैद झीलज पाक आगे आ जाओ। फरमाते मैं तीसरी सफ में फिर बैठ गया, आपने फिर मेरी तरफ देखा, फरमाया जुनैद आगे आ जाओ। मैं पहली साहब में फिर बैठ गया। अब मेरे दिल में तो जोर था ना, उसे नहीं पता, अभी तक ना वो मुर्शिद का रंग नहीं चढ़ा था। मसला सिर्फ ये था कि अभी तक मुर्शिद का रंग नहीं चढ़ा था, ये बातें कर रहे थे, जब रंग चढ़ा फिर कैफियत देखना। जब पहली साहब में बैठे ना तो हजरत सिद्दी फरमाते हैं बेटा जुनैद मेरे साथ बैठो ना, अपने साथ बिठाया। जुनैद फरमाते हैं कि आप तस्वीर ओढ़ रहे थे, लफ्ज़ों पे गौर करें, जब तक मुर्शिद की कदर नहीं होती आप तस्वीर ओढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद ना मेरी तरफ देखा, तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है ना आपकी। हजरत सिर्री सखी फरमाते हैं, जुनैद फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने ना मेरी तरफ देखा और देख के फरमाया जुनैद आप तो तकरीर करोगे ना, आप तो तकरीर करोगे ना। हजरत जुनैद आप फरमाते हैं कि हुजूर आप क्या हुआ है, अंदर की बात तो नहीं ना खोल रहे। तो मेरे मुर्शिद फिर तस्वीर रोलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद मेरी तरफ देखा, फिर फरमाते हैं जुनैद आप तो तकरीर करोगे ना। मैं फिर खामोश, मैंने कहा हुजूर आप क्या हुआ है, बात खोलें तो सही। हजरत सिर्री सखी आपने ना अपना चुप्पा मुबारक समेटा, मेरी तरफ चेहरा किया ना, मैंने जिंदगी में पहली बार आपकी आंखों में रोशनी देखी, आपके चेहरे पे जलाल देखा। फरमाया जुनैद ये जो रात गुजरी है ना, इस रात में रब के हाथ था, मेरा रब कहता है सिर्री बता कोई बात बता। मैंने कहा मौला मैंने जिंदगी में एक मुरीद तैयार किया है, वो भी तकरीर नहीं करता। जब कभी तेरे हबीब का फेरा उस गली से हो ना तो अपने हबीब से कहो कि जुनैद से जरा कोई बात कर ले। हाय हाय हाय, मैंने बात तो कर दी, आप पहुंचे नहीं है। हजरत जुनैद फरमाते हैं लोगों उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था मुर्शिद क्या होता है, तब पता चला है आमिना के चांद की ज़ियारत होती है तो मुर्शिद की निगाह से होती है, मुर्शिद के करम से होती है। मुर्शिद की निगाह बड़ी जरूरी चीज है और आज का दौर तो इस बात का तकाजा भी कर रहा है। मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, टाइम है टाइम, एक और अल्लाह के वली आपके बारे में पढ़ रहा था, बल्कि बाकी छोड़ दें, मैं सिर्फ आता हूं पीराने पीर गौसे दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में। आप फरमाते हैं कि मैं बच्चों को आप पढ़ा रहे थे ना तो आपका बाजू मुबारक जो है ना वो तकरीबन आधा गीला हो गया, तो बच्चों ने सवाल किया हुजूर ये क्या हुआ है, तो आप फरमाते हैं बेटा आप अपना काम करें। कुछ टाइम गुजरा ना, टाइम गुजरने के बाद बाइस ने काफिला आया, वो कहता है हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी करम नवाजी की है, आपने बड़ी लजपाली की है। तो वो मुर्शिद से तो पूछ नहीं सकते थे ना, साहब ने उन काफिले वालों से पूछा आप बताएं हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारी कश्ती डूब रही थी और मुर्शिद करीम को हमने सदा दी, अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने ना हमारी मदद की, हमारी कश्ती डूबी हुई को उठा लिया। तो मुर्शिद जो भी होता है कायनात का बादशाह उसे नवाज के भेजता है
اور یہ تو پیروں کے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ میں ایک عالم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرا شاگرد آتا تھا جو عبد القادر جیلانی کا مرید تھا، اور وہ جب آتا تھا تو میں ان کی باتیں کرتا، تو ایک دن وہ مرید کہنے لگا کہ جناب یا آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں پہ جا کے نقشہ دیکھ لیں، یا آج کے بعد میرے مرشد کی بات نہ کیا کریں۔ چند دن گزرے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں۔ آپ چلے گئے، آپ نے نا جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا، علم کا نشہ جسے چڑھ جاتا ہے نا، اسے پھر دوسری کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ نے نا ایسے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پیران پیر کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے نا تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر بیان فرمائی، چھوٹی سی آیت، ایک تفسیر بیان کی نا، تو وہ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کو آتی ہے؟ کہا جی آتی ہے۔ دوسری کی جی یہ بھی آتی ہے۔ تیسری کی جی یہ بھی آتی ہے۔ 11 تفسیریں کی نا تو سب پہ بول کے کہتے ہیں مجھے ساری آتی ہیں۔ 12ویں سے لے کر جب 40 تک گئے نا تو آپ فرماتے ہیں مجھے ایک بھی نہیں آتی ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے جو ہے نا وہ ولی بعد میں گزرے ہیں، لیکن پہلے حالت صرف یہ تھی کہ عالم تھے، نام ابھی بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ جو ہے نا جب آپ نے یہ منظر دیکھا نا تو اس کے بعد پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ تھی کال، اب چلتے ہیں حال کی طرف۔ یہ تھی کال، اب چلتے ہیں حال کی طرف۔ تو وہ اٹھے، پگڑی کہیں گئی، کپڑوں کو پھاڑ دیا اور بول کے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ احباب آج وقت ہے اپنے کریم کی بارگاہ میں جب بھی آئیں یہ نہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، بس آپ آئیں، ادب کو مروز خاطر رکھیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلند آواز سے پڑھ اللہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا تے چل دوارا مدینے پڑھیے خش جنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیایا میں گلیاں دی میں آدھا روڑا
إله إلا الله الله صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ العالمین. پروردگار عالم تمام حاضرین مجلس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کو با مراد واپس لوٹا. آج جو محفل 11ویں شریف کی اس پہلی نشست میں ہم نے حاضری پیش کی، ذکر کیا، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مال امال فرما. مولا کریم حضور مرشد کریم سخی لجپال کو صحت کاملہ دراز عمر بالخیر نصیب فرما. مولا کریم سب پہ اپنا خاص فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن احباب کی ملاقات نہیں ہوئی وہ صرف ملاقات کر لیں، جن کی ملاقات ہو چکی ہے وہ باہر تشریف لے جائیں. دوسری نشست کا آغاز انشاءاللہ مسجد میں ہوگا اور 12:30 اذان کے ساتھ ہی انشاءاللہ محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا اور پورے 1 بجے خطاب کا آغاز ہوگا. جن کی ملاقات نہیں ہوئی وہ ایک لائن بنا کے ملاقات کر لیں اور جن سنگیوں کی ملاقات ہوگی وہ باہر تشریف لے جائیں انشاءاللہ. یا حیو یا قیوم 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 حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم